بات ہو رہی تھی ہمارے اندر ریفارمز کی. اس سلسلے میں جس کا ذکر بار بار میں کر چکا ہوں وہ یہ کہ ہمارے مذہبی بزرگ ہمارے رہنماؤں کو سائنس اور دیگر جدید علوم سے واقف کرانا ان کا اور ہمارا مشترکہ فرض ہے، تاکہ وہ دین اور دنیا میں ایک خوشگوار سنگم پیدا کر سکیں، کفر و دین میں اتحاد جاوداں پیدا کریں، نالے ناقوس میں بانگے اذاں پیدا کریں. ایسا کرنے کے لیے جہاں انہیں آگے بڑھنا ہوگا مذہبی رہنماؤں کو، وہیں پروفیشنلز کو، مسلم ایجوکیٹڈ اچیورز کو، اور جذبہ محض یہ ہو کہ دونوں کی صلاحیتیں قوم کے کام آئیں. اس میں تحمل چاہیے، صبر چاہیے، برداشت کا مادہ چاہیے، ورنہ اثر الٹا ہوگا. جیسا کہ مولانا حالی نے تاکید کی کہ دھونے کی ہے اے ریفارمر جا باقی، کپڑے پہ ہے جب تلک کے دھبا باقی، دھو شوق سے دھبے کو پر اتنا نہ رگڑ، دھبا رہے کپڑے پہ نہ کپڑا باقی. مذہبی لوگ دنیا داروں کو نیک بنانے میں اور ریفارمرز مذہبیوں کو دنیاوی ترقی کی طرف دھیان دلوانے میں کہیں ایک دوسرے کا نقصان نہ کر بیٹھیں. دونوں مل کے ایسی کئی باتوں میں چھوٹے چھوٹے ریفارمز لا سکتے ہیں جس کی دور تک اثر پڑ سکتے ہیں. ہم نے جیسے دیکھا کہ عید کے چاند کے دیکھنے کے سلسلے میں بڑی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں، مگر سنا ہے کہ مصر میں عید کی تاریخ مدتوں پہلے طے ہو جاتی ہے. خود ہندوستان میں قوم بواہیر بڑی آسانی سے اس مسئلے کو طے کر چکی ہے. عید کے روز کا تعین نہ ہونے سے خریدنے کی پلاننگ میں، بازار میں، دفتروں میں، کاروبار میں بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے اور ہماری حجو اڑتی ہے. اگر دیگر مسلم ممالک میں اس کا کوئی حل ڈھونڈا گیا ہے تو کیوں نہ ہم آگے بڑھ کے لپک لیں. اسی طرح ہمارے مذہبی رہنما ہمارے نوجوانوں کو، بچوں کو اگر مائل کریں ڈسکوری اور نیشنل جیوگرافک جیسے ٹیلی ویژن چینلز دیکھنے کے لیے، اگر یہ حق ہے اور سچ ہے تو اس کی تبلیغ کیوں نہ ہو. دوسری طرف ہمارے مساجد کے اماموں کی آمدنی تھوڑی سی بڑھے، اس کے لیے کئی تدابیر سوچی جا سکتی ہیں. مثلا بیسک لٹریسی یا تعلیم کی جو مہم کا ذکر ہم نے پہلے کیا، کیوں نہ امام صاحبان اپنے فاضل اوقات میں فجر اور ظہر کے بیچ میں یا ظہر اور عصر کے بیچ میں تعلیم بالغان کا اہتمام کریں. مساجد ہماری مزید کام بھی آئیں گی تعلیم کے فروغ کے لیے، اور امام صاحبان کو کچھ محنتانہ اجرت زائد مل جائے گی. اسی طرح امامت اور خطابت کو جدا جدا دیکھیں. نماز پڑھائیں امام صاحبان، لیکن کوئی اور نیک مسلمان جو دنیاوی تعلیم کے بھی ماہر ہوں، ہو سکے تو خطبہ ورناکولر میں ایسی زبان میں دیں جو عام فہم ہو، لوگ سمجھ سکیں، اور اس میں ان مسائل کا ذکر ہو جو اس سماج کو ان دنوں درپیش ہیں. ہمارے نزدیک شاید جمعے کے خطاب کا اسلامی جواز بھی یہی ہے. مساجد کے علاوہ درگاہیں اور اوقاف کی دوسری جائیدادیں جو ان آکیپائیڈ ہیں یا فاضل وقت فری رہتی ہیں، ان میں تعلیمی اور دیگر سماجی خدمات کے لیے استعمال کرنے کی گنجائش اگر موجود ہو تو اس کا استعمال کریں. غور کریں کہ کیا خواتین کو ان میں شامل کیا جا سکتا ہے. یہ تھی ہماری درخواست مذہبی رہنماؤں سے درخواست کا معاملہ. اب ہم ذکر کریں گے ہمارے متمول طبقے، مالداروں اور فلنتھروپسٹ کا ذکر اور ان سے گفتگو.